اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب نے یہ پڑھا کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے۔ اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے لوگوں پر بہت سے ظلم کیے گئے، یہاں تک کہ مکہ سے مدینہ شریف ہجرت ہوئی، اور اس سارے دور میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں کو پہلی بار جہاد کا حکم ملا، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں بیان کیا گیا، جس کی تشریح کچھ اس طرح سے، میں ایگزیکٹ ترجمہ نہیں آپ کو بتا رہی بلکہ اس کا ذرا تشریح سی بتا رہی ہوں کہ اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تمہارے لیے جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑتے۔ جنگی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے کسی سے زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جہاد کے سلسلے میں سب سے پہلی یہی آیت نازل ہوئی، جبکہ کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں جہاد کا سب سے پہلا حکم آیا تھا۔ اس آیت کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح مکہ کے کفار نے مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کا اکنامک بائیکاٹ کیا تھا، یعنی کہ ان تک کوئی تجارتی مال نہ پہنچے، چیزیں نہ پہنچیں، چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں، اور یہ جو بائیکاٹ تھا تقریباً 6 مہینے تک رہا تھا۔ سعد بن معاذ کا امیہ بن خلف کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہوا تھا۔ امیہ مدینہ منورہ سے گزرے تو سعد کے مہمان ہوتے تھے، اسی طرح سعد مکہ جا کر امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے۔ سعد امیہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بیت اللہ کا طواف کرنے نکلتے ہیں تو ابو جہل وہاں ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، میں تمہیں مکہ میں امن اور اطمینان سے طواف کرتے دیکھ رہا ہوں، جبکہ تم نے ہمارے بھاگے ہوئے لوگوں کو پناہ دی ہے، تم اعلانیہ ان کی مدد کرتے ہو۔ خدا کی قسم اگر تم اس وقت امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو صحیح سلامت مدینہ واپس نہ جاتے۔ اس بات کے جواب میں سعد بن معاذ کہتے ہیں، اگر تم نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو میں تمہارا تجارتی راستہ بند کر دوں گا جو مدینہ منورہ سے ہو کر گزرتا ہے، پھر تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہوگا۔ امیہ بن خلف کہتے ہیں کہ سعد، ابو جہل مکہ کی وادی کا سردار ہے، اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ سعد بن معاذ اور ابو جہل کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ قریش مکہ مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خاموش بیٹھے رہنے سے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ محاصرہ جو اقتصادی بائیکاٹ تھا اس قدر شدت اختیار کر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حل سوچے۔ ایک سیاسی حل تھا اور دوسرا جنگی حل تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں خالی مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار اور یہودی بھی رہتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حل کو اپنایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھجوا دیا کہ تم لوگوں نے مدینہ منورہ کا اقتصادی محاصرہ جاری رکھا تو ہم تمہارے تجارتی قافلوں کو اپنے علاقوں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اگر تم لوگوں نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے۔ عرب میں تجارتی راستوں کے اعتبار سے مدینہ منورہ کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ شام اور عراق کی تجارت کے لیے مدینہ منورہ سے گزرنے والا راستہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ شمال میں سارا علاقہ صحرا اور سخت موسم والا تھا۔ شام اور عراق سے آنے والے قافلے بھی مدینہ منورہ پہنچ کر آرام کرتے تھے۔ آرام کرنے کے بعد یہ راستہ ان کے لیے بہت آسان ہوتا تھا۔ اسی طرح مصر سے سمندر کے راستے عرب آنے والے بھی مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے مکہ اور دوسرے علاقوں کو جاتے تھے۔ مدینہ منورہ جیسے عرب میں جنکشن کا کام کرتا تھا، اور مدینہ منورہ کی اس اہمیت سے سب لوگ واقف تھے۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں، پھل، آٹا اور بہت ساری چیزیں وافر مقدار میں موجود تھیں، اس وجہ سے تجارتی قافلے یہاں رکنا پسند کرتے تھے، جبکہ باقی راستے لمبے بھی تھے، مشکل تھے، پانی کی کمی بہت ہوتی تھی وہاں پہ۔ تو قریش مکہ اگر مدینہ منورہ کے لوگوں سے دشمنی کر لیتے تو ان کی تجارت مشکل ہو جاتی۔ مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اگر اختیار کرتے تو ان کا منافع بھی کم ہوتا اور وقت زیادہ لگتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھیال ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی ننھیال ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ مدینہ منورہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ مدینہ منورہ مکہ اور شام کے درمیان تجارتی گزرگاہ پر واقع ہے۔ مسلمان جب چاہیں قریش کے لیے مسائل پیدا کر سکتے تھے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے فوراً بعد ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا کہ جس سے قریش مکہ کو نقصان ہو، لیکن قریش نے مسلمانوں کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔
اب قریش کو بھی ہجرت مدینہ کی اہمیت سمجھ آنے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ایک شہر قرار دے دیا اور اس کی حدود بھی متعین کر دی۔ اب ان حدود سے تجارتی قافلوں کو گزرنے کے لیے اجازت لینا ضروری تھا۔ قریش مکہ کے علاوہ کسی بھی تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے اجازت لینے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن قریش اسے مسلمانوں کی سپیریورٹی سمجھنے لگے اور انہوں نے دوسرے تجارتی راستے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 رضاکار مہاجروں پر مشتمل ایک دستہ بنایا اور اس دستے کا کمانڈر حمزہ بن عبد المطلب کو بنایا۔ اس دستے کا جھنڈا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو دیا گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا ہے۔ کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ جھنڈا ابو مرثد غنوی کو دیا گیا۔ اس لشکر میں تمام لوگ مہاجرین تھے۔ اس مہم کو سریہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے۔ سریہ ایسی لڑائی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لڑی گئی۔ انصار کو اس مہم میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کچھ یوں تھا کہ بیرونی طاقت کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی صورت میں ہی انصار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑنے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا۔ اس دستے میں جو بھی رضاکار شامل تھے وہ اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں۔ گھوڑا جنگی امور کے لیے ایک اہم جانور ہے، لیکن مسلمان دولت مند نہیں تھے، اس لیے ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں۔ اب بحیرہ احمر جسے ہم ریڈ سی بولتے ہیں اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک پٹی ہے جو کہ کم از کم 130 کلومیٹر چوڑی ہے۔ یہ اس علاقے کا واحد تجارتی راستہ ہے۔ ملک شام کی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ حمزہ اور ان کے رضاکار اس راستے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ نگرانی کرتے ہوئے یہ اسیس کے علاقے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس علاقے میں کنواں ہے جس کے ارد گرد بہت سارے کیکر کے درخت موجود ہیں، جس کی وجہ سے اسے اسیس کہا جاتا ہے۔ اسیس کے معنی ہے اچھے درخت اگنے کی جگہ۔ یہ زمین کافی زرخیز بھی تھی۔ اسی مقام پر کچھ دن رکنے کے بعد انہیں مکہ کا ایک تجارتی قافلہ نظر آتا ہے۔ انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کارواں کا سالار جو ہے وہ ابو جہل ہے اور قافلہ 300 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ قافلہ بنی جوہینہ کے علاقے میں خیمے لگاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑائی شروع ہوتی، بنی جوہینہ کا سردار مجدی بن عمرو مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ قریش کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ان کے قافلوں کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بدلے میں ہم قریش سے سال میں 2 بار خراج یعنی ٹیکس لیتے ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ قریش مکہ کے اس قافلے پر حملہ کرے۔ ہم اسی طرح مدینہ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی معاہدہ رکھتے ہیں کہ ان کے قافلے جب ہمارے علاقے سے گزریں گے تو ہم انہیں بھی پناہ دیں گے، اور اس کے بدلے میں مدینہ کے لوگ بھی ہمیں ٹیکس دیتے ہیں۔ تو ہر معاہدے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگر ہمارے علاقے سے قریش کے اس قافلے کو گزرنے نہ دیا گیا تو پھر ہم مدینہ سے بھی کسی قافلے کو اس علاقے سے گزرنے نہیں دیں گے۔ مسلمان تو خود بھی معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، تو حمزہ اور ان کے ساتھی بغیر کسی لڑائی کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ اس مہم سے ایک اثر دیکھیں جو پیدا ہوتا ہے کہ قریش مکہ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان انہیں اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اگر قریش مکہ زیادتی کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، ان کا کوئی اقتصادی بائیکاٹ کریں گے یا انہیں تنگ کریں گے، تو مسلمان بھی کمزور نہیں ہیں۔ ابو جہل اور قریش مکہ جو سمجھتے تھے کہ مہاجرین کمزور ہیں، ہم انہیں تنگ کر سکتے ہیں، اب وہ حقیقت میں فکر مند تھے اور اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اب ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، کیونکہ مسلمان اینٹ کا جواب پتھر سے ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔